بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم حصہ غزل کے اعشار کی تشریح کس طریقے سے کرنی چاہیے، اس میں کن خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو عزیز طلباء، غزل کے معنی ہیں عورتوں سے گفتگو کرنا، عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، یا اس بارے میں اہل دانش اس طرح سے بات بھی کرتے ہیں کہ جب ہرن شکاری کتوں کے گول کے گہراؤ میں آ جاتی ہے، کہ جب اسے اپنی جان کے بچنے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا تو وہ دردناک آواز اپنے منہ سے نکالتی ہے۔ اس دردناک آواز میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ تو اس دردناک آواز کو بھی غزل کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، فرسٹ ایئر کے پرچے میں غزلوں میں سے 10 نمبروں پر مشتمل 3 اعشار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ شاعر کا نام لکھنا اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، اور 3 اعشار کی جو تشریح ہے، ہر شعر کی تشریح کے 3 نمبر ہوتے ہیں۔ اس میں ضروری بات یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کرنی چاہیے، کیونکہ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے موضوع اور مفہوم کے اعتبار سے منفرد ہوتا ہے۔ تشریح سے قبل تشریح طلب شعر ضرور لکھنا چاہیے۔ شعر کا نمبر ڈالیں، پہلا شعر ہے یا دوسرا شعر ہے یا تیسرا شعر ہے، یا جس طرح سے کویسچن پیپر کے اوپر اس شعر کو مینشن کیا گیا ہو کہ جز الف ہے، جز بے ہے، تو اس طریقے سے اس کا نمبر ڈالیں گے، اور اس کے بعد پوائنٹر سے خوبصورت طریقے سے آپ کو شعر لکھنا چاہیے جس شعر کی تشریح آپ کرنے جا رہے ہیں۔ جوابی کاپی پر جو آپ کی آنسر شیٹ ہے، اس پہ شاعر کا نام لکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ شاعر کے نام کا املا درست ہونا چاہیے۔ اصل نام لکھنے کی صورت میں مکمل نام لکھنا چاہیے، جیسے کہ مثال کے طور پر مرزا اسد اللہ خان غالب ان کا پورا نام ہے۔ صرف غالب لکھ دینا، تخلص لکھ دینا یعنی کہ کافی نہیں ہوتا۔ غزل کے ہر شعر کی معیاری تشریح جو ہے وہ 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، کہ آپ نے غزل کے ایک شعر کی تشریح لکھنی شروع کی، پہلے اس میں سے حل لغت کریں گے جو اس کے مشکل لفظ ہیں۔ سب سے پہلے حوالہ متن دیں کہ شاعر کے نام، شاعر کا جو نام ہے وہ لکھیں۔ اس کے بعد اس کے اندر جتنے مشکل لفظ ہیں شعر کے اندر دونوں مصروں میں، ان کے معنی لکھیں۔ اس کے بعد مفہوم کی ہیڈنگ بنائیں اور مفہوم لکھیں۔ وہ لائن سے ایک سطر سے 1.5 سطر یا 2 سطروں پر لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم تشریح کی ہیڈنگ بنائیں گے، اور پھر تشریح لکھتے وقت پیراگراف بنا کر لکھیں گے۔ اور پیراگراف کیسے ہے کہ مارجن لائن سے 1 انچ یا آدھا انچ جگہ چھوڑ کر آپ لکھنا شروع کریں گے، اور جب نیا پیراگراف شروع کریں گے تو پھر اسی طریقے کو اختیار کریں گے۔ دوران تشریح اقوال، آیات، احادیث اور موضوع اشعار وغیرہ کا موقع کے مناسبت سے استعمال کریں۔ تشریح کو مؤثر اور مدلل بنانے کے لیے ان چیزوں کا تشریح میں شامل کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اردو کے علاوہ دوسری زبان کے حوالے کی صورت میں چھوٹی بریکٹ میں اردو ترجمہ بھی ضروری ہے، کہ اگر آپ آیت مبارکہ لکھتے ہیں یا حدیث مبارکہ لکھتے ہیں تو چھوٹی بریکٹ ڈال کر اس کے اندر اس کا ترجمہ ضرور لکھیں۔ مفہوم کو سمجھتے ہوئے حوالے کا شعر لکھنا ہوتا ہے یا آیت مبارکہ لکھنا ہوتی ہے۔ حوالے کو مفہوم سے جوڑ کر بیان کرنا چاہیے۔
ایسے نہ ہو کہ آپ بات کوئی اور کر رہے ہیں اور جو آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ شعر کسی اور مضمون کو، کسی اور موضوع کو بیان کرے، تو ایسا حوالہ دینا مناسب نہیں ہوتا۔ حوالہ جات تشریح میں مناسب موقع پر استعمال نہ ہوتے ہوں تو آخر میں لکھ دیے جائیں۔ مزید یہ کہ حوالے غلط نہ ہوں۔ غلط حوالہ لکھنے سے بہتر ہے کہ نہ لکھا جائے۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیں کہ غزلوں کے جتنے بھی شعر ہوتے ہیں وہ متنوع اور ہماگیر ہوتے ہیں، لہذا تمام پہلوؤں سے اسے پرکھنا چاہیے، عشق مجازی کے حوالے سے بھی، عشق حقیقی کے حوالے سے بھی، اور شاعر لکھنے والے کا کوئی بھی خیال، کوئی بھی پہلو ہو سکتا ہے جس کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جس پہلو کے حوالے سے آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں، وہ چیزیں آپ کو الگ الگ پیراگراف میں لکھنی چاہیے تاکہ ایگزامینر کو ان چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکے۔ وہ غزلیات کے اشعار میں شاعر ہمیشہ تیسرے شخص یا عاشق کی ترجمانی کرتا ہے، لہذا کسی تیسرے شخص یا عاشق کے لحاظ سے اس کی تشریح کرنی چاہیے۔ تاہم بعض اوقات شعر میں شاعر کا ذاتی پس منظر، نجی حالات اور ذاتی واقعات بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ایسے باریک نکتے کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنا تشریح کو زیادہ مدلل بناتا ہے اور آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ایگزامینر جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر، اس کے ذہن میں ایک اچھا تاثر ابھرتا ہے کہ یہ جو پیپر لکھنے والا ہے وہ ادب کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور غزل کی تشریح اس نے کتنے مناسب اور بہتر انداز میں کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ غزلوں کے اعشار کی تشریح کے لیے میری یہ چند باتیں آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوں گی اگر آپ ان پر عمل کریں گے اور ان ہدایات کے مطابق غزلوں کے اعشار کی تشریح لکھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔